قلب پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور چڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے، رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اس کا دل حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے رہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہم انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا دنیا۔ تو انسان چونکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، تو بوجوہ اس کا رخ جو ہے، یہ اپنے زندگی کا رخ ظاہر کی طرف موڑ لیتا ہے۔ کچھ تو یہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے، یعنی کلاس 2 کا کلاس 3 کا لڑکا جو ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کیا کرنا ہے، تو وہ آپ کو دنیا ہی کے بارے میں کچھ کہانی سنائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کلاس 12 میں پہنچ جائے، سیکنڈ ایئر میں، وہ بھی دنیا کی کہانی سنائے گا۔ تو یہ ایک ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ انسان بھٹک گیا ہے، بلکہ آج کل کا مسلمان بھٹک گیا ہے، اور یہ بھٹکا رہنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا دنیا اور صرف دنیا، ظاہر میں اور میں آپ دیکھ لیں، انسان مرتے مرتے مر جاتا ہے، لیکن یہ اپنی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی میں کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنی میں پر ہم بضد ہیں، اپنی مرضی سے میں آج کا انسان بلکہ مسلمان جینا چاہتا ہے، اور یہ اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بڑی گہری بات ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے، اور بڑی نقصان والی بات ہے اگر ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ بھئی میں نے تو وہ کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑے نقصان والی بات ہے۔ بہرحال، تو دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، جو موضوع ہے ہمارا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کا جواب ہاں میں دوں گا، اور میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں گا اس کے بارے میں کہ دیکھیں، انسان کے سامنے جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے، تو یہ اللہ سے رخ پھیر کے اپنا رخ، زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لیتا ہے، ظاہر ہی کو منزل سمجھ لیتا ہے، اور ظاہر ہی کو منزل بنا لیتا ہے۔ اب یہ ظاہر کے لیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اب ظاہر کے لیے، اور یہ دیکھیں بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے چھوٹوں کو دیکھ لیں، اور سارا اپنے آپ کو دیکھ لیں، ظاہر ہی کی اہمیت ہے ہماری نظر میں، باطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی باطن کے متعلق بات نہ دلچسپی ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے چونکہ اپنا رخ دو منزلوں میں سے ایک کو منزل بنا لیا ہے، اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ اب جب ظاہر کو آپ منزل بنا لیتے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جتنا بھی آپ وقت گزارتے رہیں گے، آپ کی دوریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بات میں اور طریقے سے اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دو منزلیں ہیں، ایک نور ہے اور ایک اندھیرا ہے۔ اللہ نور ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے اور اندھیرا ہے۔ ہم نے اندھیروں میں اپنی منزل تلاش کر لی ہے۔ آج کا انسان اندھیروں کے لیے زندہ ہے اور اندھیروں کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تو جب بھی یہ قصدن عمدن اللہ سے رخ پھیر کے ظاہر
کو منزل بنا کے اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر کے ظاہر کے اندھیروں میں اب ظاہر کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ٹوٹلی ڈارک دنیا، ظاہر، یہ سب اندھیرے ہیں اور پردے ہیں۔ تو ان اندھیروں کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور اب یہ ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ روشنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے روشنی اور اندھیرا، وَلَا تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے۔ ہم نے اب روشنی اور اندھیرا یہ تو ایک دوسرے کے متضاد ہے نا، دن اور رات، دن اور رات جس طرح فرق ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، دن میں سورج ہوتا ہے، اسی طرح اس میں فرق ہے کہ اگر آپ اللہ سے اپنا رخ پھیر لیں، اب آپ اندھیروں کے باسی ہو جائیں گے، اندھیرے آپ کی منزل ہیں، اور جتنا بھی آپ کا وقت گزرے گا تو آپ روشنی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے اور بڑا یعنی خطرے والا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ آلودہ ہوتا رہتا ہے، دل پہ زنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اگر اس کو لوہے کو آپ پانی کے ماحول میں رکھ لیں، یعنی نمی ہو، بخارات ہوں، یہ وہ، تو لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے، اور جتنا بھی اس ماحول میں رہے گا یہ اس کا زنگ زیادہ ہوتا رہے گا۔ انسان کا قلب جو ہے یہ تو نورانی ہے، روح اس کی نورانی ہے، یہ قلب نور سے ہے، اللہ کے نور سے ہے، لیکن جب آپ اس کو دنیا کے یعنی آپ دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں تو قلب پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، قلب پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور چڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے، رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اس کا دل حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے رہتے ہیں، جتنا بھی یہ وقت گزرے گا تو اس کا دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جائے گا، داغدار ہوتا چلا جائے گا، اور داغ جو ہیں وہ کالے ہیں، یہاں تک کہ ایسی منزل آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ الٹا ہوا گڑھے کی مثال ہوگی۔ اب گڑھے میں تو پانی لوگ ڈالتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو یعنی الٹا لیں تو آپ تو اس میں پانی نہیں ڈال سکتے، یعنی گھڑا پھر اپنا کام نہیں کرے گا۔ دل جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی جگہ ہے۔ فؤاد کا لفظ بھی قرآن میں ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی دل، یہ سوچنے سمجھ جو دل ہے یہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے سمجھا کیوں نہیں۔ بنا سوچے سمجھے آج کا جو مسلمان ہے یہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، راستہ بھٹک گیا ہے، اور یہ راستہ بھٹکنے پر خوش ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بتایا جائے کہ تم راستہ بھٹک چکے ہو، تم بیدار ہو جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، پھر بھی یہ نہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ رجوع اللہ کے لیے تیار ہے۔ اس کی منزل دنیا ہے اور یہ دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہر آنے والا ہمارا آج کل سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی مومن کا حال اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ مومن جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے، لیکن ہمارا آج اس کے یعنی ہمارے کل سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اندھیروں کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آج کا انسان اندھیروں کے لیے زندہ ہے، اندھیرے اس کو پسند ہے، اندھیرے یعنی اس کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں یا کن باتوں پر خفا ہوتے ہیں؟ ظاہری ہماری خوشی اور غم کا باعث ہوتا ہے، اور ظاہری کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ بلکہ بڑا نقصان دہ ہے
انسان کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہوگی۔ کل آپ سے جو آپ کو یعنی آنسر شیٹ دی گئی ہے یہ آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ کو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آپ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، آپ کا پرچہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ ممتحن جو ہے وہ آپ سے پرچہ لے لے گا، آپ پھر بڑا تڑپیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی کوئی پریشانی کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ آج ہی آپ نے سدھرنا ہے، آپ خود سوچ لیں اپنے متعلق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم